بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتنا شاندار موضوع اس آیت کا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. سبحان اللہ. اس کا ترجمہ سنو گے نا پورا سمٹ گیا اسی میں پورا. اللہ فرماتا اے ایمان والو، ایمان والو، آپ سے ہم سے، قو انفسکم، تم بھی ڈرو، خود اپنے آپ ڈرو. واہلی، قو انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ. قو انفسکم، کیا کرو؟ اپنے آپ کو بچاؤ. وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ. کیسے بچانا؟ آگے والا جملہ دیکھو. نار، جہنم کی آگ سے بچاؤ. تمہیں حکم ہے نا بچانے کا. ہماری اولاد ہے، ہم پر ذمہ داری. تمہاری اولاد ہے، تم پر ذمہ داری. اللہ فرماتا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اب کیسے بچایا جائے گا وہ سب جانتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ بس اتنا ہی کہوں گا، یہ جملہ یاد رکھنا. پہلے اپنے آپ کو سوالنا پڑے گا. کتنا ہی بڑا علم والا ہو حضرت، یہ سارے علماء بیٹھے، ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، کتنے بڑا علم والا، بہت بڑا مفتی ہو سکتا، علامہ ہو سکتا، سب کچھ ہو سکتا، اگر اس کے پاس اخلاق نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کے علم سے کسی کو فائدہ بہت کم ہوگا. اگر اس کے پاس اخلاق نہیں ہے تو اس کے علم سے شاید بہت کم لوگوں کو فائدہ ہوگا. ہے نہیں حضرت؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور آج کل تو ہماری صدری میں تمہاری صدری میں بیل بوٹے نقلی ہیں، وہ تو سمجھے. بہرحال جب گئے نا بولے حضرت شبلی کے پاس، جیسے ہی گئے وہ منہ کرے ہوئے تھے، بولے السلام علیکم. بولے وعلیکم السلام. یہ پہنچے تو یہ اپنی پھٹی ہوئی صدری سی رہتے. حضرت شبلی بولے صاحب آپ سے مرید ہونے آئے ہو، علم تصوف پڑھ. بولے تصوف بعد میں پڑھ لیے، پہلے اندر کا جو شیطان ہے اسے مار لے. بولے کیا مطلب؟ بولے یہ جو تیری صدری ہے 500 روپیہ لگی ہے تو خیرات کر دے، اور دل میں آنا جیسے ہی آگے کا حضور سبق بتا دے کا کھجوروں کی یہ بوری رکھی ہے، اسے سر پہ رکھ لے اور چوراہے پہ کھڑا ہو جانا. جو بھی آئے اس کو ایک کھجور دے دینا اور اس سے کہنا میرے منہ پہ تماچا مار. امام غزالی کہتے ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، بلکہ 3 سال تک ان کا یہی عمل رہا ہے. سبحان اللہ. آج اگر استاد بچے کو ڈانٹ دے تو اپنے ابا کو بلا لا، یا کسی کمیٹی والوں سے زیادہ بات چیت ہے تو اس کو بلا لا. یہ شکایتیں چل رہی ہیں، کہاں سے امام غزالی بنے گا؟ ارے ذرا سوچنے کی بات ہے یہ. اللہ اللہ 3 سال تک. اب آئے بولے حضور سبق کچھ آگے بڑھا یا نہیں بڑھا؟ بولے ہاں اب تمہارا سبق آگے بڑھ گیا. بولے اب کیا سبق ہے؟ کہا اب سبق یہ ہے تمہارا کہ جو نمازی آتے ہیں نا نماز پڑھنے، کہا جی حضور. کہا ان کو وضو بنواؤ گے سب کو. پہلے کنویں سے پانی بھرا جاتا تھا، مشک وغیرہ برتن اس سے وضو بنواتے تھے. اب تو بس کھولو، اور بعض سے اتنی بدتمیزی سے وضو بناتا ہے کہ برابر والے کو بھی آدھا بھگو دیتا ہے. ماردہ چھپکا گھما کے یوں پھچ دے سے تو آدھا ہی تر آتا ہوتا. سمجھے؟ ایک آدمی 3 آدمیوں کے وضو کا پانی برباد کرتا. لیکن سنو، کہا ان کا وضو بنوانا، اور جیسے ہی سب نمازی آ جائیں تم نماز پڑھنے کے بعد دعا نہیں مانگو گے. ہاں دعا نہیں مانگو گے؟ کہا جی دعا نہیں مانگو گے. تم مسجد کے گیٹ پہ جا کر کے جن لوگوں کے جوتے چپل بے ترتیب ہیں یا سنے ہوئے ان کو صاف کر کے اور ترتیب سے رکھو گے اور کھڑے ہو جاؤ گے. یار ذرا دیکھو تو
ایسے بنتا ہے جب، اور آج کا الٹے سیدھے کپڑے پہن لیے، جادو سیکھ لیا، سفلی سیکھ لیا، اور بال رکھا لیا، کپڑے پہن لیے، یہ بن گیا سب سے بڑا میاں، اور یہ بن گیا سب سے بڑا بابا۔ یہ جا کر کے لوگ بنتے تھے۔ اب یہ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، بلکہ 3 سال تک لوگوں کی جوتی ترتیب سے رکھتے رہے۔ 3 سال کے بعد اب آگئے معروف کرخی، آگئے ان کے استاد، جیسے ہی آئے وضو بنا، تو جیسے ہی وضو بنا رہے تھے نا، تو وضو بناتے بناتے انہوں نے برتن گرا دیا۔ جیسے ہی وہ برتن گرا تو انہوں نے کہا یہ اللہ تیرا شکر ہے، یہ اللہ تیرا شکر ہے، اور کہا بابا آپ سنے تو نہیں، آپ کے کپڑے تو خراب نہیں ہوئے؟ کہا نہیں 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 نہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ کنویں کی من پہ بیٹھ گیا، بول لائیے میں آپ کے پاؤں دھلا دیتا ہوں، وضو بنوا رہا ہوں، پاؤں دھلا دیتا ہوں۔ پاؤں دھلاتے دھلاتے پھر ایسا کر کے پھچدے سے مارا، ان کے کپڑے سنا دیے۔ آج کا طالب علم برداشت کر لیتا کیا؟ آج کا پڑھنے اپنے استاد کی تو برداشت کرتا نہیں، تو کسی جسپر والے کی کہاں سے برداشت کر لیتا؟ کر لیتا۔ 10 شکایتیں لگاتے اپنے استاد سے، اور استاد بھی یہ کہتا اب مت جائیے قرآن خوانی میں۔ تو پھر کیا اسے ڈکیت بناؤ گے کیا؟ کیا بنانا ہے اس کو؟ اندر کا نفس مارو۔ اب ذرا سنو، اللہ اللہ ذرا بات آگے آ گئی، اور تم بھی اب یہ مت سمجھ لینا کہ یار اب تو ہم بڑھ گئے، حضرت نے بتا ہی دیا۔ یہ بھی یاد رکھیے مہمان رسول ہیں۔ اب معاملہ یہ ہوا، ان کے کپڑے سے بولے نہیں نہیں بابا میں اپنے دھو لوں گا۔ اپنے دھو لیے، اور دھونے کے بعد یہ آئے، نماز پڑھنے کے بعد ان کا منہ بڑا، بولے شبلی تیرا بیٹا پکا ہو گیا، تیرا شاگرد پکا ہو گیا، اب اس کو باندھ دے صافہ۔ یہ دستار ہوتی تھی یار، یہ امتحان ہوتے تھے۔ کہاں اب یہ مضبوط ہوگا، کامیاب ہوگا؟ انہوں نے پھر اپنی پگڑی باندھ دی، کلا اڑا دی، اپنا صافہ باندھ دیا۔ یہ دستار ہوتی تھی پیارو، یاد رکھو، پہلے اپنے اندر کا تکبر، غرور، گمنڈ، یہ ساری چیزیں ختم کر دو، اور پکے سچے نبی کے غلام بن جاؤ۔ سبحان اللہ، بولو بناؤ گے نا؟ بولو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اصل میں معاملہ یہ ہوا نا، میں نے سرور کھیڑے بھی بات ہو گئی تھی، سمجھے؟ تو یہ معاملہ ہو گیا۔ بہرحال چلو، اور وہاں سے بار بار فون بھی آ رہے ہیں، تو اگر پیارو تم یہ کام کرتے ہو نا، عرس ایمانداری سے اگر یہ ہو جائے نا، اور اس سے ہم لوگ نصیحت کی باتیں حاصل کر کے جائیں، اچھی چیزیں لے کے جائیں، تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ یہ ہمارے اور آپ کے لیے کامیاب ہو سکتا ہے۔ بولو نہیں ہو سکتا کیا؟ کامیاب آپس میں ایک دوسرے کی قدر کرنا، عزت کرنا، اور برائیوں سے بچتے رہنا۔ بولو بچو گے نا؟ بولو انشاءاللہ۔ یہ پرچے آ گئے، اب نعت پڑھنے کی نہ آواز ہے نہ وہ ہے، مگر پھر بھی جب آ گیا تو 2 شعر پڑھ دوں، سننا چاہ رہے ہو؟ بالکل حسن، سننا چاہ رہے ہو؟ نہیں نہیں بالکل پڑھیے۔ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، کہ یا رسول اللہ حبیب نثارہ کروں میں۔ آخری شعر، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں کہ یا رسول اللہ، میرا دین
جانب اشارہ کروں میں تمہاری جانب اشارہ